کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی مومن کی توہین کرنا صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ اللہ کو ناراض کرنا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقت اور عہدے سے اور زبان کی تیزی سے کسی مومن کو توڑ دیں گے، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ مومن اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ اللہ کھڑا ہوتا ہے۔ میرے معزز سامعین، اور جب اللہ بدلہ لیتا ہے تو پھر وہ تاریخ نہیں رہتی بلکہ عبرت بن جاتی ہے۔ سارے حقائق جانیے آج کی اس ویڈیو میں، جڑے رہیے آج کی اس ویڈیو کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ مومن کی بے عزتی کا بدلہ خود اللہ لیتا ہے۔ انشاءاللہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے حوالے سے تمام حقائق آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ معزز بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ میرے نوجوان دوستو، ذرا خود سے سوال کریں، یہ آج معاشرے کے اندر ایسا سوال ہے جو ہونا چاہیے، کیا عزت فقط دولت مندوں اور طاقتوروں کی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر! کیا کسی غریب مومن کی، کسی صابر کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ یہ ایسا سوال ہے جو معاشرے کے اندر ایک جوان کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ کیا واقعی ایک مظلوم مومن بے عزت ہونے کے لیے بنا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے قرآن کے اندر واضح اعلان کیا اور یہ بھی فرمایا کہ جو بھی کسی مومن کی ذات پر حملہ کرے گا، اس کی عزت پر حملہ کرے گا، وہ حملہ اللہ کی ذات پر تصور کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! میرے نوجوان دوستو، قرآن بھی یہی کہتا ہے اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات میں بھی یہی ملتا ہے کہ مومن کی عزت اللہ کی عزت ہے۔ ایک ایسا واقعہ میرے نوجوان دوستو، ایک ایسا واقعہ، امام زین العابدین علیہ السلام، ایک شخص بار بار آپ کی توہین کرتا تھا، پھر کیا ہوا، امام نے اسے کیا جواب دیا؟ انشاءاللہ وہ تمام حقائق آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ معزز سامعین، سورہ حج کی آیت نمبر 38 میں پروردگار عالم نے واضح اعلان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ مومنین کا دفاع خود کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! میرے نوجوان دوستو، یہ قرآن کا واضح اعلان ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے سورہ احزاب میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ بھی مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، وہ بہتان اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت واضح اعلان کرتی ہے کہ کسی مومن کی بے عزتی، کسی مومن کی توہین کوئی عام یا چھوٹا گناہ نہیں ہے، بلکہ کسی مومن کی بے عزتی یا کسی مومن کی توہین پروردگار عالم کے نزدیک بہت بڑا گناہ بھی ہے اور بہت بڑا جرم بھی ہے۔ میرے نوجوان دوستو، تاریخ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ میرے چوتھے امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک شخص مسلسل توہین کیا کرتا تھا۔ آپ کے اصحاب اس انتظار میں تھے کہ امام کیا جواب دیتے ہیں، تو کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ میرے امام نے خاموشی اختیار کی۔ راوی کہتا ہے کہ ایک دن میرے چوتھے امام اپنے چند اصحاب کے ہمراہ اسی گلی میں پہنچے جہاں وہ شخص رہا کرتا تھا۔ آپ نے اس کا دروازہ بجایا۔ دروازہ بجانے کے بعد آپ اس شخص سے مخاطب ہوئے کہ اے عبد خدا، اگر واقعی میں ایسا ہوں جیسا تم مجھے کہتے ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر میں ویسا نہیں ہوں جیسا تم مجھے کہتے ہو تو اللہ تمہیں معاف کرے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! میرے نوجوان دوستو، راوی کہتا ہے کہ وہ شخص زار و قطار رونے لگا۔ کہا، فرزند رسول، آپ اس کائنات کی بہترین مخلوق ہیں، میں ہی گناہ گار ہوں، میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں۔ تو میرے معزز سامعین، میرے نوجوان دوستو،
اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والوں کا سلوک رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے ہمارے امام کا ہے، صبر، شکر، خاموشی اور درگزر کرنا۔ میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا میرے معزز سامعین، ایک مومن کا وقار اللہ کی امانت ہے، اس لیے امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اہان مومنا فقد تعرض لحرب اللہ، کہ جس نے بھی کسی مومن کی توہین کی اس نے کھلم کھلا اللہ سے جنگ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے معزز سامعین، میرے نوجوان دوستو، مومن کی خاموشی کمزوری نہیں ہے، بلکہ اس کا وہ ایمان ہے، اس کا وہ اعتماد ہے جو اسے اللہ پر ہے۔ دیکھیے، ایک مومن کی توہین، ایک مومن کی اہانت، ایک مومن کی بے عزتی، آپ کیا کرتے ہیں؟ براہ راست آپ اللہ سے جنگ کرتے ہیں۔ تو خدا کے لیے معاشرے کے اندر ایسی باتوں سے پرہیز کریں، لوگوں کی اہانت کرنا چھوڑیں، بے عزتی کرنا چھوڑیں، مذاق اڑانا چھوڑ دیں خدا کے لیے، کیونکہ قرآن بھی اس چیز کی نفی کرتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات بھی اس چیز کی نفی کرتی ہیں۔ میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ مومن اپنی بے عزتی پر، اپنی توہین پر خاموش ہو جاتا ہے، اس کا خاموش ہونا بنتا ہے، کیونکہ وہ اپنا سارا معاملہ پروردگار عالم کے آگے رکھ دیتا ہے۔ اور خدا کی قسم، جو شخص بھی اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہے تو پھر اللہ ایسا انتقام لینے والا ہے، ایسا انتقام لینے والا ہے کہ وہ قوموں کو، وہ لوگوں کو عبرت بنا دیتا ہے۔ خدا کے لیے یہ مذاق مذاق میں بے عزتی، مذاق میں توہین، بظاہر آپ لوگوں کو ہنساتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ براہ راست اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ تو میرے نوجوان دوستو، یہ تھا میرا آج کا پیغام، یہ تھا میرا آج کا میسج۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پیغام، یہ میسج ضرور پسند آئے گا۔ اگر پسند آتا ہے تو اس میسج کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔